سورۃ البینہ کے حوالے سے یہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مدنی صورتوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اہل کتاب مکہ میں نہیں تھے بلکہ مدینہ میں تھے۔ اور اسی طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی بن کعب کو بلا کر کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورت یہ پڑھ کر سناؤں۔ اب ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی سورت نازل ہوتی، جو بھی وحی نازل ہوتی، آپ کی ذمہ داری تھی آگے لوگوں کو سنانا بتانا، صرف اس صحابی کو نہیں بلکہ سبھی کو بتانا۔ لیکن یہاں پر جو خاص واقعہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ابی بن کعب کے حوالے سے حکم دیا کہ آپ ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ اللہ عالم یہی ہے کہ جو اس صحابی کا قرآن سے تعلق تھا، قرآن کے حافظ تھے، اس کے عالم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کرتے ہوئے، ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابی بن کعب کو یہ سورت پڑھ کر سنائیں۔ اب یہ ابی بن کعب کے لیے کوئی شک نہیں کہ معمولی سا کوئی انعام نہیں، بہت بڑا انعام تھا کہ آپ ان کو یہ خاص طور پر سورت پڑھ کر سنائیں۔ لیکن یہاں پر ابی بن کعب نے خاص طور پر جس چیز کو دیکھا وہ کیا تھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں اسمانی اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھے یہ سورت پڑھ کر سنائیں؟ تو آپ مانتے ہیں کہ ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے، اللہ نے رب العالمین نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب خوشی سے روتے ہیں، اور حقیقت میں یہ اللہ کا انعام ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اور کیا خیال ہے اگر آپ کو بھی مل رہا ہو، آپ کو بھی مل رہا ہو یہ نام، بالکل عین ممکن ہے، ممکن نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ ہم نے اپنی مجالس کے شروع میں ہی اس بات کا بیان کیا تھا کہ مسجد میں جمع ہو کر، اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، قرآن کریم کو سیکھنا سکھانے کے انعامات کیا ہیں؟ اس کے 5 انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میں بیٹھنے والوں کو ان کا ذکر اپنے ہاں عرش پہ کرتا ہے۔ ہم زمین پر بیٹھے ہیں، مخلوقات میں سب سے اوپر اللہ کا عرش، اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ ہم گناہ گار اس دنیا کے گناہ کے ماحول میں بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنے مقرب فرشتوں کے ہاں ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایسی محفلوں سے پیچھے نہ رہ کریں، ایسی مجلسیں آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یعنی ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ملک کے بادشاہ نے، کسی صدر وزیر اعظم نے کسی کا نام لے کر، اور نام اس کی تعریف میں اس کے اچھے انداز سے، جس کو ہم ذکر خیر کا نام دیتے ہیں، اس انداز سے اگر وہ کسی کا نام لیتا ہے تو اس آدمی کی ایڑی زمین پر نہیں لگتی کہ بادشاہ نے میری تعریف کی ہے، میرا نام لیا ہے۔ جے کہ رب کائنات وہ کسی کا نام لے تو ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اس وعدے کے اندر آپ بھی شامل ہیں کہ جو اس محفل میں، اس اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے جمع ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان محفلوں کی عظمت کا اندازہ ہو، ان مجلسوں کی قدر و قیمت ہمارے سامنے ہو، تاکہ واقعی ہم ان چیزوں کی اہمیت کو جانیں اور ان کی فضیلتوں کو پہچانیں۔ تو یہ ہے سورۃ البینہ
کہ جس کی خصوصی طور پر تلاوت کر کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ابی بن کعب کو یہ سورت سنائی جائے۔